صفحہ نمبر 240، احادیث نمبر 176، پیج نمبر 240، احادیث نمبر 176۔ ہیڈنگ ہے کم بولنا اور بری اور فضول باتوں سے زبان کی حفاظت کرنا۔ اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب۔ معارف الحدیث، تالیف مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ آج کا سبجیکٹ ہے کم بولنا اور بری اور فضول باتوں سے زبان کی حفاظت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دنیا میں جھگڑے اور فسادات زیادہ تر زبان کی بے احتیاطیوں اور بے باکیوں ہی سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہ آدمیوں سے بکثرت سرزد ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی بیشتر زبان ہی سے ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی تاکید فرماتے تھے کہ زبان کو قابو میں رکھا جائے اور ہر قسم کی بری باتوں سے، بلکہ بے ضرورت اور بے فائدہ باتیں کرنے سے بھی زبان کو روکا جائے، اور جب بات کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہ ہو اور بات سے کسی خیر اور نفع کی امید نہ ہو تو خاموش ہی رہا جائے۔ یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اہم تعلیمات میں سے ہے جن پر آپ نے نجات کا دارالمدار بتلایا ہے، اور بعض حدیثوں میں معلوم ہوتا ہے کہ نماز، روزہ، حج اور جہاد جیسی عبادات کی نورانیت اور ان کا حسن و قبول بھی زبان کی اسی احتیاط پر موقوف ہے۔ اسی بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات کتاب الرقاق میں گزر چکے ہیں۔ چند حدیثیں یہاں اور درج کی جاتی ہیں۔ احادیث نمبر 176، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں جنت میں پہنچ جاؤں اور دوزخ سے دور کر دیا جاؤں۔ آپ نے فرمایا، تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، لیکن بڑی اور بھاری ہونے کے باوجود وہ اس بندے کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ اس کو آسان کر دے اور توفیق دے دے۔ لو سنو، سب سے مقدم بات تو یہ ہے کہ دین کی ان بنیادی مطالبوں کو فکر اور اہتمام سے ادا کرو۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اچھے طریقے اور دل کی توجہ کے ساتھ نماز ادا کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رمضان کے روزے رکھا کرو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے بھی بتا دوں؟ گویا جو کچھ اب تک آپ نے بتلایا یہ تو اسلام کے ارکان اور فرائض تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم چاہو تو میں تمہیں خیر کے اور دروازے بتاؤں۔ غالباً اس سے آپ کی مراد نفل عبادت تھی۔ چنانچہ حضرت معاذ کی طلب دیکھ کر آپ نے ان سے فرمایا، روزہ گناہوں سے اور دوزخ کی آگ سے بچانے والی سپر اور ڈھال ہے، اور صدقہ گناہ کو اور گناہ سے پیدا ہونے والی آگ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے درمیانی حصے کی نماز یعنی نماز تہجد کا بھی یہی حال ہے، اور ابواب خیر میں اس کا خاص الخاص مقام ہے۔ اس کے بعد آپ نے تہجد اور صدقہ کی فضیلت کے سلسلے میں سورۃ سجدہ کی یہ آیت پڑھی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں معاملے کا یعنی دین کا سر اور اس کا عمود یعنی ستون اور اس کی بلند چوٹی بتا دوں؟ معاذ رضی اللہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، حضرت ضرور بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، دین کا سر یا سرا اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی بلند چوٹی جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز بھی بتا دوں جس پر گویا ان سب کا دار و مدار ہے اور جس کے بغیر یہ سب چیزیں ہچ اور بے وزن ہیں۔ معاذ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، حضرت
وہ چیز بھی بتلا دیجئے۔ پس آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو روح کو یعنی اپنی زبان قابو میں رکھو، یہ چلنے میں بے باک اور بے اختیار نہ ہو۔ معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت ہم جو باتیں کرتے ہیں کیا ان پر بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے معاذ تجھے تیری ماں روئے، عربی محاورہ کے مطابق یہاں یہ پیار کا کلمہ ہے، روئے آدمی کو دوزخ میں ان کے منہ کے بل، یا فرمایا کہ ان کو ناکوں کے بل، زیادہ تر ان کی زبانوں کی بے باکیانہ باتیں ہی ڈلوائیں گی۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔